مودی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سرجیکل سٹرائکس، ذرا وہ ٹویٹ بھی چلا دیں امت شاہ کا جو انہوں نے آج کیا حوالہ دے کے ماضی کا، کہ مودی نے آرڈر کر دیا کہ ہم سرجیکل سٹرائک کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر ان دنوں میں پاکستان ٹیلی ویژن جو کشمیر پاکستان کا جو نقشہ دکھاتا ہے اس میں کشمیر غائب ہے، اس میں کشمیر غائب ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں یہ جو دانشور نئے اب پاکستان ٹیلی ویژن پر آ گئے ہیں، اور یہ اچھا اب جب یہ چلا ہے شو، ذرا وہ کلپ بھی چلا دیں ذرا، جس کے جو ان کا ٹی وی کا میں چاہتا ہوں کہ تاکہ لوگوں کو پورا اندازہ کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ جو نقشہ آ رہا ہے پی ٹی وی، یہ اسٹیٹ ٹی وی ہے، اور اس میں کشمیر جو ہے نا آپ گول دائرے میں دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کشمیر ہے، لیکن پاکستان کے نقشے میں اس کشمیر کو انہوں نے اڑا دیا۔ اور اچھا پھر ایک اس میں اور بات بھی ہے، یہ پروگرام ریکارڈڈ پروگرام تھا اور یہ پہلے بھی چل چکا ہے، یہ دوبارہ چلا اور اب 2 یا 3 دفعہ اس کی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ بھی ہوئی۔ اور اب بڑے ایک عجیب سی بات ہے کہ جو اس وقت ارباب اختیار ہیں وہ اپنے ٹویٹس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو 6 مہینے پہلے چلا ہوا تھا، تو اس لیے ہمیں آپ اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے۔ یعنی اگر یہ غلطی 6 مہینے پہلے، اگر میں اسے اول تو میں اسے غلطی نہیں تسلیم کرتا، میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں کہ کشمیر کا جو نقشہ ہے وہ پاکستان ٹیلی ویژن اپنے جو پروگرامز ہیں ان میں سے اس کو اڑا رہا ہے، اس کا سٹیٹس تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ ایک مجھے یہ شبہ ہے کہ یہ ایک ڈیلیبریٹ موو ہے۔ اچھا جی، اب وہ اس میں وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو پہلے چل چکا تھا تو اب ہماری تو یہ غلطی نہیں ہے۔ میں آپ کا کمنٹ لوں گا، لیکن اب میں اس کے ساتھ ایک اور چیز آپ کو دکھاتا ہوں۔ ایک تو یہ پروگرام تھا، لیکن ابھی ایک دوسرا پروگرام ہے جس کا نام ہے نقطہ امتیاز۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو کشمیر اور جو نقشہ جب دکھاتے ہیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا انڈین کنٹرولڈ کشمیر۔ ہمارا موقف یہ نہیں ہے، انڈین اکوپائڈ کشمیر ہے، یعنی ہم اسے مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں جس پر ہندوستان نے زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے۔ لیکن کنٹرولڈ کا کیا مطلب ہے؟ زیر انتظام۔ اور مقابلے میں دکھا رہے ہیں، ذرا چلائیے جی وہ سکرین شاٹ بھی دکھا دیں، پاکستان کنٹرولڈ کشمیر اور انڈین کنٹرولڈ کشمیر، یعنی آپ پیرلل اس کو لے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں پاکستان کنٹرولڈ کشمیر اور انڈین کنٹرولڈ کشمیر، یہ غلطی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ ایک ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہے، یہ سٹیٹس کیوں تبدیل کیا جا رہا ہے؟ یہ پاکستان ٹیلی ویژن کیا میسج دے رہا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں جی، دیکھیں یہ پچھلے 1-1.5 سال پہلے جب پاکستان ٹیلی ویژن کے وہ ارشد خان صاحب کو بنایا گیا تھا نئے وہ چیئرمین، اور اس وقت فواد چودھری صاحب کے ساتھ ان کا بڑا پھڈا ہوا تھا، اور ارشد خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پرائم منسٹر نے انہیں یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ وہ اس کو بی بی سی کی طرز پہ ایک انڈیپینڈنٹ چینل بنائیں پاکستان ٹیلی ویژن کو، اور لوگ اس کو دیکھیں، اس پر اعتبار کریں، اس کو ہم نے امپروو کرنا ہے۔ لیکن فواد چودھری صاحب یہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ تب یہ تھا، میں بھی ان لوگوں میں سے شامل تھا جو اصولی طور پر ہم یہ سمجھتے تھے کہ وزارت اطلاعات و نشریات کو اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور ارشد خان صاحب کو مینڈیٹ مل گیا، فواد چودھری صاحب رخصت ہو گئے، دوسری منسٹری میں چلے گئے، ارشد خان صاحب آ گئے۔ اب مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ یہ کون سا بی بی سی بنا دیا انہوں نے پچھلے 1 سال میں؟ پاکستان ٹیلی ویژن اگر آپ بی بی سی سے اس کا کمپیریزن کریں، ایک تو بورڈ آف ڈائریکٹرز میں انہوں نے، مجھے یہ کہنے میں کوئی وہ نہیں ہے، میں آئی ول ناٹ منس مائی ورڈز، وہ سارے انجیوٹک، وہ جو سارے یہ ٹیلی کام کے جو یہ نیٹ ورکس ہیں نا، ان کے بندے جن کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو سکتا ہے ان کو انہوں نے شامل کر لیا، کیونکہ خود بھی یہ ٹیلی کام انڈسٹری سے تھے، ان کو بنا لیا۔ اور اب یہ جس وقت یہ چلا ہے اور نیشنل میڈیا نے اس پر بات کی ہے تو ٹوپی ڈرامہ کرنے کے لیے ایک لیٹر نکال دیا، ذرا وہ بھی دکھا دیں کہ جی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ ہم بلا رہے ہیں اور اس میں یہ جو پروگرام دوسری چیزیں بھی ہیں ایجنڈے پہ، لیکن یہ جو ایک معاملہ ہے نا اس پر غور کیا جائے گا۔ یعنی یہ صرف میٹنگ اس لیے بلا رہے ہیں کہ جو بیچارے لوور سٹاف ہے نا خاور شاہ صاحب، ان کو نکال کے اور ہائر کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیں نا کہ یہ کون سے آپ نے کسی کنٹرولر کو یا کسی پروگرام ڈائریکٹر کو معطلی کیا ہو، کوئی ہمیں آنکھ دکھانے کا تھوڑا سا اشک شوئی کے لیے کچھ ایسا ہی کیا ہو؟ نیوز اینڈ کرنٹ افیئر ڈپارٹمنٹ ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اب ذرا سنیے، یہ میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے سامنے بڑی لجاجت سے، یہ میں انتہائی ہمبلی میں عرض کرتا ہوں کہ جناب ہر بجلی کے بل میں 35 روپے آتے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے لگ کے،
یہ 8 کروڑ روپیہ بلتا ہے سالانہ. اب انہوں نے 100 روپے کر دیا. 100 روپیہ کر دیا, اور یہ پتہ کتنا بنے گا؟ 22 کروڑ روپیہ سالانہ. پاکستان کی جو میڈیا انڈسٹری کی جو ٹوٹل ریونیو ہے نا ایڈورٹائزنگ کا جو کٹی ہے, اٹ از ناٹ مور دین 55 بلین. اور یہ 22 ارب روپیہ تو یہ صرف اس سے لے جائیں گے, اشتہارات ان کے علاوہ. اور دکھا کیا رہے ہیں؟ نقشہ پاکستان کا جس میں کشمیر نہیں ہے. اب یہ دیکھیں نا, یہ جو پروگرام میں نے آپ کو بتایا نقطہ امتیاز جو ہے, اب یہ بہت سارے ہمارے دوست ہیں, میں ان کا کوئی بھی موقف ہو سکتا ہے, وہ ویسٹرن میڈیا کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہاں پر کالم لکھتے ہیں, ان کے تھنک ٹینک سکالرز ہیں, تو انڈین کنٹرول کشمیر, پاکستانی کنٹرول کشمیر, پیرٹی کریٹ کرنے کے لیے, ان جگہوں پر اپنی جو وہاں پر جسٹیفائی کرنے کے لیے اس ایڈیٹوریل لائن کر رہے ہیں. اور دیکھیں استعمال کس چیز کو کر رہے ہیں, پاکستان ٹیلی ویژن کو. اور ایک اور شاہ جی آخری بات, پھر میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ کمنٹ کریں. جو ریٹنگ کش وہ جو ہے نا اینکرز, یعنی عام جو انڈیپینڈنٹ چینلز نے ان کو آزما کے بیچارے برباد ہو گیا, بڈھے ہو گئے نیوز ڈائریکٹر, اور ان اینکرز کی کبھی ریٹنگ نہیں آئی, ان کو جناب لایا جا رہا ہے. جو وہ جرنلسٹ بھی نہیں ہے, کوئی کسی تھنک ٹینک میں کام کرتا رہا ہے, کبھی کوئی کس پہ وہ پروگرام کریں گے جی, اور یہ BBC بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. شرمناک حد تک میں بتاؤں آپ کو, کتنا دل دکھا ہوگا مجھے بتائیں شاہ خاور کشمیریوں کا. اور یہ 2 واقعات میں نے آپ کو بتائے ہیں, یہ تسلسل سے ہو رہے ہیں, یہ کوئی اتفاق نہیں ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں سبھی, میں ابھی بھی جب راستے میں آ رہا تھا تو مجھے کچھ دوستوں نے, سوشل میڈیا پہ تو یہ بات آ رہی ہے, جو کہ پاکستان ٹی وی نے جو ایک بڑی مجرمانہ میں سمجھتا ہوں وہ جو ایک حرکت کی ہے کہ پاکستان کے جھنڈے میں سے کشمیر کا جو نقشہ ہے اس کو منہا کر دیا گیا ہے, یہ بڑی افسوسناک بات ہے. اور یہ کوئی ایسے اس کو چھوٹی غلطی نہیں سمجھا جا سکتا. اور جیسے آپ نے بتایا کہ اس کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوا, اور میں نے ابھی ایک دوست نے مجھے بھیجا جس میں کہ انڈین جو انٹیلیجنشیا ہے اور ادھر کا سوشل میڈیا ہے, ایون ان کا فارن آفس نے اس پہ بڑی خوشی کا اظہار کیا اور اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا ہے. اور انہوں نے اس کو کہا ہے کہ جو کہ پاکستان کا جو اسٹیٹ رن ٹیلی ویژن ہے, پاکستان ٹیلی ویژن, اس کے اوپر جو ہے انہوں نے ہمارے موقف کی تائید, انڈینز کے مطابق, کہ ان کے موقف کی تائید ہوئی کہ وہ کشمیر کے نقشے کو انہوں نے اپنے نقشے میں سے منہا کر دیا. تو وہ ہمارا جو کشمیر کے بارے میں ایک بڑا لمبا جو ایک سٹینڈ چلا آ رہا ہے اس کو تقویت ملی ہے, اور یہ انہوں نے بڑی اس پہ بغلیں بجائی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے, یہ کوئی ٹیکنیکل یا کسی ٹیکنیکل سٹاف کی یا اس کی کوئی حرکت یا غلطی یا اس کی جو ہے کوتاہی نظر نہیں آ رہی. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ذمہ داران ہیں اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن کے, چاہے وہ بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرمین ہیں, چاہے وہ MD ہیں, چاہے وہ نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس, اور جتنا, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو فوری طور پہ سیک کر دینا چاہیے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, کیونکہ پاکستان ٹیلی ویژن اپنی تمام شارٹ کمنگز کے باوجود وہ ایک فیس ہے ہمارا انٹرنیشنلی, نیشنل کیریئر, اسٹیٹ رن ہمارا ٹیلی ویژن ہے. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں بہت ساری امپرومنٹس کی ضرورت ہے, لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ ہمارے جو نیشنل ایشوز رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے, ہمارے انٹرنیشنل پالیسیز یا فارن پالیسیز جو رہی ہیں, اس میں پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک بڑا کلیدی رول رہا ہے. اور وہ لوگوں کو, اور انٹرنیشنلی بھی لوگوں کو جو ہے وہ پاکستان کے موقف اور پاکستان کے جو سٹانسز ہیں انٹرنیشنلی, جس میں کہ کشمیر اور انڈیا سے اس متعلق ریلیشنز بڑی امپورٹنس رکھتے ہیں, اس کو بڑا بہترین طریقے سے ایڈوکیٹ کرتا رہا. ابھی آپ نے جیسے بتایا, میں نے خود, میرے نالج میں ہے کہ ابھی جو اکھاڑ بچھاڑ ہوئی ہے بہت زیادہ, اور جیسے آپ نے بتایا کہ اپنی نچلے لیول پہ بھی PTV کے جو امپلائیز ہیں ان کو بھی چینج کیا جا رہا ہے, میرے بھی نوٹس میں ہے. اور اس کے بارے میں ہائی کورٹس, اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی فائل ہو چکی ہے کہ بہت سارے ایسے سینئر اینکرز جو کہ بڑے اچھے طریقے سے پرفارم کر رہے تھے, اور خاص طور پہ میں کچھ ایسے اینکرز کو جانتا ہوں, ایک خاتون اینکر کو, کہ جنہوں نے کشمیر کے اوپر بہت اچھے پروگرامز کیے اور بڑی اچھی اویئرنیس اور پاکستان کے موقف کو بڑے اچھے طریقے سے پریزنٹ کیا, اور اس پہ ایک نیشنل کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ کیا, ان کو بھی سیک کیا انہوں نے. اور ابھی دوسری چیز یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی جو ہائر مینجمنٹ ہے, جس میں آپ فرما رہے ہیں کہ ان کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرمین اور MD PTV, ان کی جو تعیناتی ہے اس کو بھی چیلنج کر رکھا ہے. اور دوسری یہ ہے کہ ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے روک رکھا ہے کہ جب تک آپ کا یہ میٹر سب جوڈس ہے, آپ کسی بھی امپلائی کو وہاں سے نہیں چھیڑیں گے. میں تو یہ کہوں گا اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ کر کے قوم کی جان چھڑا دے ان سے. دیکھیں MD جو میرے پاس اطلاع ہے,
रिपोर्टेडली जी जी एमडी और चेयरमैन जो है ना वो यूं उनकी सुर इस वक्त मिल गई है और अपनी मनमानियां कर रहे हैं। शुगल सोसाइटी जैसे हम कहते हैं ना, वो जो एवं एक सूडो किस्म के इंटेलेक्चुअल्स जो कभी कौमियतों की बात करते हैं, कभी मिसिंग पर्सन के हवाले से, और ये जो सारे लोग जिनको ला के भर्ती किया है, ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान के जो इंडिपेंडेंट मीडिया है ना वो नौकरियां देने के लिए तैयार नहीं था, उनको वहाँ से निकाल दिया गया था। मैंने पहले कहा ना, जैसे कहते हैं ये जरासीम कुश अद्वियात हैं, तो ये रेटिंग कुश एंकर हैं जिनको कोई देखना ही नहीं पसंद करता, लेकिन उनको आपने जगह दे दी है और वो आके अपनी उन चीज़ों का प्रचार कर रहे हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरा दिल इस वक्त, मैं को हो सकता है बात ऐसी कर रहा हूँ जो किसी मेरे दोस्त को बहुत दुख वाली बात है, मैं समझता हूँ आप बड़े दुखी दिल से बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप स्टेट टीवी में आ रहे हैं और आप पीछे नक्शा लगाया हुआ आपने पाकिस्तानी कंट्रोल्ड कश्मीर, इंडियन कंट्रोल, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। ये हमारी खारजा पॉलिसी का एक ये फंडामेंटल है, बहुत बड़ा। तो कैसे आप मुझे बताइए ना, आप क्या मैसेज दे रहे हैं? और अब 22 अरब रुपए 4 सूबे हैं और एक आपको जो शौकत खानम जो है ना, जो 4 अरब रुपए से बना। तो आप बजाय इसके पीटीवी फीस के आप अगर 100 रुपया हेल्थ फी के नाम पर लगा के चारों सूबों के जो चारों सूबों में और एक इस्लामाबाद में 4-4 अरब रुपए का हॉस्पिटल लगा दें, पूरी कौम आपकी एहसानमंद होगी। इन लोगों को आप पैसे दे रहे हैं जो आके कश्मीर का नक्शा गायब कर रहे हैं, और आप देखें वहाँ पर पीटीवी के अंदर करप्शन की, बेईमानी की कितनी कहानियाँ हैं, लूट के खा गए हैं बिल्कुल ये सारे के सारे। मेरे नॉलेज में सभी एक ऐसी बात भी आई है कि पीटीवी के जो बोर्ड है उन्होंने कुछ डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंसेस जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के साथ किए, जो कि रूल्स ऑफ बिजनेस इजाजत नहीं देता। नहीं, वो कहते हैं ना मैं प्राइम मिनिस्टर, मैं दोस्त हूं प्राइम मिनिस्टर। ये हुआ कि सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ा मरासा लिखा उनको और उनको रेप्रिमांड किया कि आप रूल्स ऑफ बिजनेस को वायलेट करते हुए डायरेक्ट आप डील नहीं कर सकते बहुत सारी चीज़ों को, उसके लिए आपको मिनिस्ट्री की भी कंकरेंस चाहिए, पहले आप उधर से रूट होके आए। और एक मैं समझता हूँ कि एक नॉन प्रोफेशनलिज्म का एक जो है एक बहुत भरपूर किस्म का मुजाहरा वहाँ पे हो रहा है। में कौन लोग हैं? ये सारे टेलीकॉम इंडस्ट्री के लोग भर्ती कर लिए गए, ये जो टेलीफोन कंपनियों के सीईओ हैं उनको भर्ती कर लिया गया। क्योंकि देखें चेयरमैन साहब जो हैं उनका अपना एक बैकग्राउंड है, बड़े अच्छे आदमी होंगे, हैं अच्छे आदमी, हम उनको सपोर्ट भी करते रहे हैं, बट नॉट बिकॉज के ही इज़ ए गुड मैन, बट बिकॉज ही इज़ ए प्रोफेशनल आदमी। और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर का मुझे मैंडेट है और मैं इसको बीबीसी की तर्ज पे पाकिस्तान टेलीविजन को मैं विदाउट उसमें कोई किसी की इंटरवेंशन नहीं होगी और मैं एक बड़ा प्रोफेशनल इदारा बनाऊंगा। हमने कहा जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये आपने प्रोफेशनल इदारा बनाया। उससे मैं समझता हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर आपने तो शर्मनाक हद तक नहीं, इसमें प्राइम मिनिस्टर का इमेज भी खराब होता है, बहुत खराब हुआ। देखिए वजीर आजम मुकदमा लड़ रहे हैं कश्मीर का, पाकिस्तान की फौज मुकदमा लड़ रही है कश्मीर का। वजीर आजम ने पिछले 6 महीने में 8 महीने में यूनाइटेड नेशन में जिस तरीके से कश्मीर का मुकदमा लड़ा है, ये पीटीवी बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर का जो इमेज है उसको दाग कर रहा है। बिल्कुल मैं समझता हूँ, तो मेरा ख्याल है कि नाउ इट इज़ टाइम कि प्राइम मिनिस्टर साहब इनको जिस तरह देखें ना, एक शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई है उसमें शौकत तरीन का नाम है, उन्होंने कहा जी मैं किसी को नहीं रोकूंगा ना मैं किसी को बचाऊंगा। ये भाई ये जो चल रहे हैं कश्मीर के नक्शे उड़ा दिए हैं आपने और 2 नंबर भर्तियां कर ली हैं आपने इतने पैसों पे, और आप 100 रुपया आपने उस पर लगा दिया बिजली में, उसका 22 अरब रुपए आप खा जाएंगे और आप कौम को दे क्या रहे हैं? पाकिस्तान टेलीविजन क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है किसी परसेप्शन में? कहीं पे कुछ है? कोई इसको देखना पसंद करता है? नथिंग। एक थका हुआ थकगड़, यानी मुझे नहीं पता कि कौन देखता है, शायद उनके अपने घर वाले भी नहीं देखते पाकिस्तान टेलीविजन को कि क्या उसमें आ रहा है। एक इंतहाई घटिया किस्म का वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मैं माफी चाहता हूँ, हमारा स्टेट टीवी है लेकिन दुख होता है ये इन्होंने बनाया ना। लेकिन नेशनल इश्यूज पे मैं समझता हूँ कि एक रोल रहा है, उसमें बड़े सीनियर हमारे एंकर ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है। उन्होंने गवर्नमेंट की पॉलिसी को स्पेशली कश्मीर के हवाले से जितना मैं समझता हूँ कि एक कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान टेलीविजन की है विद ऑल इट्स शॉर्ट कमिंग्स, वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन उसको हैम्पर किया गया, बहुत ज़्यादा हैम्पर किया। बहरहाल अब देखते हैं कि ये टोपी ड्रामा कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग करके ना एक चंद लोगों को और निकाल देंगे छोटे लेवल पे, और ख़ुद वो जो बड़े लोग हैं वो उसी तरह रहेंगे। सबसे पहली तो बात ये है कि इनको ये ऐसे बंदे भर्ती करने की ज़रूरत क्या थी कि जो बंदे यानी जिनका थॉट्स जो हैं, जिनकी फ़िलासफ़ी जो है वो पाकिस्तान का जो रियलिटी है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के जो फंडामेंटल्स हैं उसके खिलाफ बिल्कुल क्यों आप उनको आप देखें ना, जो आप बंदे भर्ती किए, आप इनके ट्वीट्स देख लें, इनके आप जनाब वो देख लें, इनके कॉलम देख लें, इनके पिछले मज़ामीन देख लें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, और अहम इश्यूज़ पर ये क्या बातें करते रहे। ये तो मगरब के नुमाइंदे हैं,
آپ نے پاکستان ٹی وی بھی ان کے حوالے کر میں دیا. سمجھتا ہوں اس پہ بہت بھرپور طریقے سے ایک تحقیق ہونی چاہیے, اس کی پروب ہونی چاہیے, اور اس پہ یہ بالکل یہ سامنے آنا چاہیے کہ یہ, مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایک ٹیکنیکل غلطی ہے یا نہ. جی ڈیلیبریٹ ہے بالکل. میرا تو اب پریما فیسی یہی لگتا ہے کہ یہ ایک بڑی منظم سازش ہے, سازش کے تحت یہ سارا کچھ ہوا. اسی لیے تو انڈیا نے اس پہ خوشی کا اظہار کیا. یہ وہ جو سو کالڈ انٹلیکچوئل جو کہتے ہیں یہ لکیر ایسی ہے اور ٹو نیشن تھیوری کچھ بھی نہیں ہے, اور تجارت ہونی چاہیے, بارڈر اوپن ہونی چاہیے, کشمیر کو چھوڑ دیں, یہ وہ لابی ہے جو گھس گئی ہے, گھس بیٹھی ہے. پاکستان ٹی وی سے نکالنے کی ضرورت ہے, نہیں تو بھائی جان یہ اسی طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے اور لوگوں کا دل دکھتا رہے گا, اینڈ اٹ ول ریئلی ریئلی break the courage, and it will have a very bad psychological impact on that indigenous Kashmir movement. It is not on. It should not have been the case. It should not have been allowed. میں تو حیران ہوں ابھی تک کوئی اس پہ کاروائی نہیں ہوئی. اس پہ میں کہتا ہوں بڑی بھرپور کاروائی ہو جانی چاہیے تھی. اچھا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.